بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ۔ اب بولو، تھوڑا ترجمہ بھی چلے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے فقیر ہو اللہ کے در کے۔ الی اللہ، سب محتاج ہو۔ یا ایھا الناس، انبیاء بھی غیر انبیاء بھی، فرمایا قطمیر کے مالک بھی نہیں تو جب مالک قطمیر نہیں تو کیا ہے؟ فقیر ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے محتاج ہو، قدم قدم پہ ہر نعمت میں سب کے سب منگتے ہو اللہ کے دروازے کے۔ واللہ هو الغنی، اللہ ہی غنی ہے۔ اللہ الغنی، اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی بے پرواہ ہے۔ الحمید، ستود صفات، این یشا، نمونہ غنا، اس کے غنا کا نمونہ ہے۔ این یشا، اگر چاہے، یذہبکم، تم سب کو ختم کر دے۔ یا ایھا الناس، کم کا خطاب الناس کو ہے، انبیاء اولیاء سارے موجود ہیں۔ اگر چاہے تمہیں مٹا دے، ختم کر دے۔ بیعت بخلق جدید، اور لائے مخلوق نئی۔ بذالک علی اللہ، اور نہیں ہے اوپر اللہ کے یہ بات بے عزیز، کچھ بھی مشکل، یہ بات اللہ پر ذرا بھی مشکل نہیں۔ بلا تزر وازرۃ، تخویف اخروی ہے۔ لا تزر، نہیں اٹھائے گا، وازرۃ، کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخری، بوجھ دوسرے کا۔ وَإِن تَدْعُ، اگر بلائے وہ، مثقلۃ، وہ بوجھل، گناہ کا بوجھ اٹھانے والا، الی حملھا، اس کے اٹھانے کی طرف، لا یحمل، نہیں اٹھایا جائے گا، منہ، اس سے شیء، کچھ بھی، ولو کان ذا قربا، اگر ہو وہ بلایا ہوا اس کا قریبی رشتہ دار۔ انما تنذر، بشارت سوا اس کے نہیں، آپ آگاہ کر رہے ہیں۔ الذین یخشون ربہم، ان کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے، باقام الصلاۃ، اور قائم رکھتے ہیں نماز۔ ومن تزکا، اور جو پاک ہوا شرک سے، فإنما یتزکا، پس سوا اس کے نہیں وہ پاک ہوگا، لنفسہ، اپنی جان کے نفع کے لیے۔ وإلی اللہ، اور اللہ ہی کی طرف، المصیر، لوٹنا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ این یشاء میں کیا بیان کیا؟ نمونہ غنا۔ یہاں ایک مسئلہ ہے لیکن اب نہیں ہوگا، مسئلہ ہے امکان نظیر کا۔ امکان نظیر جو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور نظامی فضل خیر آبادی کے درمیان اختلافی ہوا تھا۔ تو بریلویہ کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نبی پاک کی نظیر پیدا کرنے پہ قادر نہیں۔ جبکہ شاہ شہید کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تعالی نبی پاک جیسا پیدا کرے گا نہیں، لیکن کرنے پہ قادر ہے۔ یہ بحث کس سے؟ منطق کی شامت ہے، منطق کی غلاظت اسی سے ناشی ہے۔ تو وہ جو فضل حق خیر آبادی تھا، بریلویوں نے اسی کو لیا اور اس پہ مستقل کتابیں ہیں۔ تو پرانے دور کے اختلافی مسئلہ ہے۔ اب اس پر لمبی گفتگو تو میں نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں، تو یہ اب گیا اگلے سال پہ، اس سال نہیں ہوگی۔ اتنی بات ذہن میں رکھ لو کہ امکان نظیر کا مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ مثل محمد پیدا کرنے پہ قادر نہیں،
جبکہ مواحدین کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ قادر ہے لیکن کرے گا نہیں، اللہ قادر ہے لیکن کرے گا نہیں، کیونکہ افضل الخلق آپ ہی۔ جو علماء بیٹھے ہیں نا وہ توجہ کر لو، اور جو علماء نہیں وہ پنگا نہ بھی لیں تو بہتر ہے۔ تو تم سمجھ لو، تو امکان نظیر، تو اس پر حضرت شاہ شہید رحمت اللہ علیہ نے یک روزی ایک کتاب لکھی ہے، ایک دن میں چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں شاہ صاحب کا قلم توحید پہ زبردست چلتا تھا۔ اس میں ایک جملہ شاہ صاحب نے ایسا لکھا کہ وہ جملہ شاہ صاحب کی نجات کا بھاری سبب ہوگا۔ شاہ صاحب نے لکھا اگر اللہ چاہے تو ایک پل میں کروڑوں محمد بنا ڈالے۔ سخت جملہ، اتنا شور اٹھا تھا، توبہ 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 توبہ، اتنا بڑا غصہ، اتنا بڑا غصہ۔ اور مشرک کو اپنی گستاخی نظر نہیں آتی کہ اللہ کو عاجز مان رہا ہے، بات اللہ کی قدرت کی ہے۔ تو امکان نظیر پر منطقی ابحاث ہے، اور یہ میں نے غالباً جو آپ میں علماء بیٹھے ہیں یہ پچھلے سال کے دورہ میں ریکارڈ موجود ہے، وہاں آپ سن لیں، مفصل بحث موجود ہے۔ اب فقط نہیں، اب ترجمہ کر کے آگے نکل رہے ہیں۔ ہاں بھائی، وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ یہ آیت جو ہے نا امکان نظیر پہ آل حق کی دلیل ہے۔ اوپر کیا ہے؟ یا ایھا الناس انتم تو یا ایھا الناس میں سب کو خطاب، اور سب کو فرمایا ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، وہ چاہے تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ تمہاری جیسی نئی مخلوق آباد کر دے، تو وہ یہ کر سکتا ہے۔ اس مضمون کی بہت آ جاتی ہے، بلا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ تخویف اخروی ہے، اور یہ مضمون قرآن میں بہت آیا۔ اس میں رد ہے روافض کا، نصرانیت کا، اور رضائیت کا، اور للوڑیت کا۔ یہ سب فرقوں کا رد ہے، کیونکہ ہر فرقے نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی۔ نصرانیوں نے کہا کہ عیسیٰ پھانسی لگ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے، لہذا اب عیسائی جو ہوگا تو حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ لٹکایا گیا، بس حضرت عیسیٰ کا یہ کارنامہ ماننا ہے، تو گناہ سب کے سب عیسیٰ نے اپنے ذمہ لیے، اور صلیب پہ چڑھ کر وہ کفارہ بن گیا پوری امت عیسائیت کا، لہذا عیسائیوں کو قیامت کے دن کوئی عذاب نہیں ہوگا، وہ حضرت عیسیٰ کفارہ ہے۔ یہی نظریہ روافض کا ہے، وہ کہتے ہیں حسین نواسہ نے کربلا میں قربانی دے کر تمام شیعوں کے گناہوں کا کفارہ بن گئے، اس لیے جو شیعہ ہوگا اور غم حسین میں ایک آنسو بہائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے، چاہے عقیدہ کوئی بھی رکھے، لیکن حضرت حسین کے ساتھ محبت ہو تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہی بریلوی پیر مضبوط، اور وہی تمہارے دیوبندی، وہ بھی نسبت مضبوط، جہاں قرآن نے سب کا صفایا کر دیا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا کوئی بوجھ بھی نہیں اٹھائے گا اگر بلائے۔ ہاں ان تدو، خود تو کیا اٹھاتا، اگر بلائے وہ گناہگار طرف بلانے کے۔ عرب میں رواج تھا کہ اگر کچھ امداد کے لیے بلاتا تھا تو اس کا تعاون ضرور کرتے تھے، تو فرمایا اگر قیامت کے دن بلائے گا بھی صحیح نا بوجھل الہ حبلہا، اس کے اٹھانے کی طرف، تب بھی لا یحمل منہ شیء، کچھ چیز نہیں اٹھائے گا اگرچہ وہ بلایا ہوا قریبی رشتہ دار ہو۔ اب یہ مضمون قرآن نے بڑا بیان کیا، ایسے جمع کر لو، سورہ لقمان کی آیت 33 میں گزرا ہے، سورہ عبس
کی آیت نمبر 33 تا 37، سورہ انعام کی آیت نمبر 164، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15، سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 12 اور 13، ان سب میں یہی مضمون ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری وان تدعو۔ اچھا، اس سے فرقہ عثمانیہ شیطانیہ نے، مسعود الدین عثمانی والی پارٹی اور ہمارے جو خوارج پنجاب ہیں، انہوں نے ایک مسئلہ اخذ کیا کہ ایصال ثواب کوئی نہیں، ایصال ثواب کوئی نہیں۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے۔ ان الوؤں سے پوچھو بھئی ثواب بوجھ ہے؟ او بھائی، اور وزر گناہ کو کہتے ہیں ثواب کو۔ کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا، گناہ نہیں اٹھائے گا، اس سے ثواب کی نفی کیسے کی؟ کس منہ سے کی ہے؟ اب اور جی وہ بھی دوسرے کا عمل ہے نا، تو ہم کہتے ہیں پھر جنازے کی بھی پابندی نہ دو۔ جنازہ کون پڑھتا ہے؟ میت پڑھتا ہے یا دوسرے پڑھتے ہیں؟ پھر جنازے کا بھی انکار کر دو نا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، بلکہ وزرا کا اس طرح عام کرنا ہے تو پھر چارپائی بھی نہ اٹھاؤ، گھر ہی پڑا رہے، کیونکہ وہ بھی وزر اخری مشکل، اتنی لاش کو اٹھانا بھی مشکل ہے۔ اور بھائی مانا ہے گناہ کا بوجھ، کرے کوئی بھرے کوئی، یا ایک کے گناہ دوسرا لے لے، چلو کچھ میں اٹھا لوں گا، کچھ آپ جیسے پیر کہتے تھے ہماری بات مانو، گناہ کے ہم ذمہ وار ہیں قیامت والے دن، یا کوئی کسی کا اس طرح کفارہ بنے، تو یہ نہیں ہوگا۔ ایصال ثواب کا مسئلہ اپنے مقام پہ ہے اور وہ ثابت شدہ ہے۔ اچھا، اہل حدیث جب یہ بیچارے، اب ان کی بھی سناؤ، فاتحہ خلف الامام کے مسئلہ میں یہ بالکل کذاب ہے، جھوٹے، نہ آیت ان کے پاس موجود ہے نہ کوئی حدیث، اور بخاری مسلم کا نام لے کے جھوٹ بولتی ہے۔ بخاری مسلم میں ایک حدیث ایسی نہیں جس میں ہو کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے مقتدی کی نماز نہیں ہوتی۔ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، بلکہ بخاری میں موجود ہے مقتدی فاتحہ نہ پڑھے مقتدی کی نماز ہو گئی۔ حضرت ابو بکرہ رکوع میں شامل ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصک، اللہ آپ کا حرص بڑھائے، لا تو اعادہ نہ کر۔ اس کے دو معنی ہیں، آئندہ پچھلی صف میں شامل نہ ہو۔ حضرت ابو بکرہ پیچھے سب میں رکوع میں چلے گئے اور رکوع کے اندر آگے آئے تھے۔ دوسرا، بخاری مسلم کی روایات ہیں، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام یہ غیر المغضوب علیہ الضالین کہے تو قولوا آمین، تم آمین کہو۔ تو یہ آیت نص ہے کہ امام کا وظیفہ فاتحہ پڑھنا ہے اور مقتدیوں کا وظیفہ آمین کہنا ہے۔ پھر قرآن میں اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، 5 صحابہ نے اس آیت کا معنی کیا کہ اذا قرأ الامام فانصتوا۔ خود مسلم کی حدیث میں موجود ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں علمنا صلاتنا، نبی پاک نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا اور فرمایا اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، اور آگے اذا قرأ، تکبیر کے بعد امام کب قرات، کس سورت کی قرات کرتا ہے؟ یاسین کی۔ تکبیر کے بعد جب امام قرات کرے فانصتوا، تم خاموش ہو جاؤ۔ اب صحابہ نے، تابعین نے اس آیت کا معنی یہی کیا۔ امام احمد ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ اجماع ہے کہ یہ آیت نزلت فی الصلاۃ المکتوبہ، سب محدثین متفق ہیں۔ پھر امام احمد فرماتے ہیں حاضر نبی پاک، صحابہ، تابعین، اور فرماتے ہیں میرے زمانے تک جتنے ائمہ ہیں
لم یکل احد من المسلمین، مسلمانوں میں ایک مفتی بھی میرے زمانے تک پیدا نہیں ہوا جو یہ فتویٰ دے کہ جو مقتدی فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی کوئی۔ یہ فتویٰ میڈ ان ہندوستان ہے اور وکٹورین فتویٰ ہے۔ اب غیر مقلدین سے جب ہم نے کہا بھائی ہم آیت قرآن کی پڑھتے ہیں، مانا صحابہ سے پیش کر رہے ہیں، امام کے پیچھے قرات نہیں، تم بھی لاؤ قرآن سے۔ انہوں نے کہا ہم لاتی ہیں، لا تعذروا معذرۃ بسراؤ۔ یہ 6 غیر مقلد مولویوں نے لکھے، آپ ان کی یتیمی دیکھیں، جہالت دیکھیں کہ اچھا اب میری طرف ذرا توجہ۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لہذا فاتحہ امام کی مقتدی کو کافی نہیں ہوگی۔ تو اتنا تو مان لیا بھائی مقتدی کا فاتحہ پڑھنا گناہ ہے، کیونکہ وزر کا معنی کیا ہے؟ گناہ، تو مقتدی والا گناہ امام نہیں اٹھائے گا۔ واہ واہ کیسا استدلال، گناہ نہیں اٹھائے گا۔ اور دوسری بات ذرا سمجھو کہ یہی غیر مقلد کہتے ہیں فاتحہ تو پڑھے گا مقتدی لیکن ساتھ والی صورت نہیں پڑھے گا، تو وہ بوجھ کیسے امام نے اٹھا لیا؟ اور بھائی فاتحہ کے بعد بھی تو صورت ہے نا، تو یہی غیر مقلد کہتے ہیں فاتحہ مقتدی پڑھے گا اور بعد والی صورت وہ صرف امام پڑھے گا۔ تو اب سوال ہے اگر لا تعذروا معذرۃ کا یہ مانا ہے تو بعد والی صورت والا بوجھ کیسے اٹھا لیا؟ پھر غیر مقلد کہتے ہیں امام جارن پڑھے گا مقتدی سرن پڑھے گا، تو اب لا تعذروا کا اگر یہی مانا ہے تو پھر تو مقتدی کو بھی جارن پڑھنی چاہیے، ورنہ یہ جار والا بوجھ امام نے کیسے اٹھا لیا مقتدی کا؟ کس کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ایک نیا صوفی ہے اس کو بھی سمجھ آ گئی۔ ہاں چلو بھائی چلو، تو لا تعذروا پر فرقہ عثمانیہ کا استدلال جواب میں نے دے دیا، اور خوارج کا استدلال جواب میں نے دے دیا، غیر مقلدین کا استدلال جواب میں نے دے دیا، اور آپ یہ بھی اندازہ کریں کہ یہ لوگ کتنے جاہل بالقرآن ہیں۔ بلا تعذروا معذرۃ وزر اخرى الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغیب۔ یہ بشارت ہے، انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغیب، آپ صرف ان کو آگاہ کرنے والے ہیں، یعنی وہ آپ کے انذار سے نفع اٹھائیں گے جن کی حالت قلب یہ ہے کہ اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، فاقاموا الصلاۃ قائم رکھتے ہیں نماز، ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، یا تزکیہ الشرک مراد ہے، وإلی اللہ المصیر وما یستوی الاعمی والبصیر۔ پھر مسئلہ سما آ گیا،